أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ساتھیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اور آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ لیجئے گا. ہم نے مدات کے بارے میں آپ کو پڑھایا تھا اور سمجھایا تھا کہ مد کیا ہوتی ہے اور اس کا مطلب لغوی معنی کیا ہوتا ہے. مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا. پھر آپ کو بتایا تھا کہ مد کی دو بڑی اقسام ہیں. نمبر 1 مد اصلی اور نمبر 2 مد فرعی. مد اصلی کہتے ہیں جڑ کو اور بنیاد کو. مد اصلی کے بعد کوئی سبب یعنی وجہ نہ ہو، وہاں پر صرف اور صرف حروف مدہ ہوں. پھر آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. اور مد فرعی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ مد فرعی کہتے ہیں تنے کو اور شاخ کو، یعنی حروف مدہ کے بعد کوئی نہ کوئی سبب یعنی وجہ پائی جائے. پھر اسباب مد بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسباب مد 3 ہیں: تشدید، سکون یعنی جزم، اور حمزہ. پھر مد فرعی کے بارے میں آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ مد فرعی جب ہوتی ہے، ایک تو سب سے پہلے نمبر پر پوائنٹ یہ کہ مد ہو اور یعنی حروف مدہ موجود ہوں، اور حروف مدہ اور اسباب مد جو 3 بتائے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی سبب ہو. تو جب حروف مدہ اور تینوں اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی ہوگا تو مد فرعی ہوگی. حروف مدہ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ حروف مدہ کو محل مد کہا جاتا ہے، اور حمزہ، سکون یعنی جزم، اور تشدید ان کو اسباب مد کہا جاتا ہے. یہ مد فرعی کی تعریف کمپلیٹ ہوئی. الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر مد فرعی کی 4 اقسام کے بارے میں بتایا کہ مد فرعی کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے نمبر 1 مد لازم، نمبر 2 مد واجب سے مد متصل بھی کہا جاتا ہے، نمبر 3 مد جائز، اسے مد منفصل بھی کہتے ہیں، نمبر 4 ہے مد عارض. مد فرعی کی جو پہلی قسم ہے مد لازم، اس کی 5 اقسام ہیں. محترم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ کی بہت ہی اچھی طریقے سے پچھلی ویڈیو کی دہرائی ہو گئی ہوگی. الحمدللہ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مد لازم سے اپنا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. محترم ساتھیوں، آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے مد لازم، جو کہ مد فرعی کی 4 اقسام میں سے قسم نمبر 1 ہے. مد لازم. پھر مد لازم کی بھی 5 اقسام ہیں. ان کے بارے میں سن کر آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا اور نہ ہی پریشان ہونا ہے، بلکہ جو کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ فوراً کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا اور آپ کو ہر بات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان کے نام سے آپ سب کو مد لازم کی 5 اقسام ہیں بہت مشکل لگ رہی ہوں گی. اب سمجھنا یہ ہے کہ مد لازم کی جو 5 اقسام ہیں یہ کون کون سی ہیں. محترم ساتھیوں، مد لازم کی 5 اقسام یہ ہیں. پہلی قسم ہے مد لازم کلمی مثقل. قسم نمبر 2 ہے مد لازم کلمی مخفف. قسم نمبر 3 ہے مد لازم حرفی مثقل. قسم نمبر 4 ہے مد لازم حرفی مخفف. اور قسم نمبر 5 ہے مد لازم لین. محترم ساتھیوں، یہ 5 اقسام ہیں. باری باری ہم ان سب کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل. سب سے پہلے دیکھیے گا مد لازم کلمی مثقل. اب کلمی کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ لفظ کا ترجمہ دیکھیے گا. کلمی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ میں یعنی ایک کلمے میں، اور مثقل کا مطلب ہے تشدید والا حرف. تعریف اس کی دیکھیے گا، حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے. حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، جیسے دابتن. یہاں دابتن میں جو مد ہو رہی ہے
اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل، کیونکہ اس میں حروف مدہ کے بعد اسباب مد میں سے تشدید ہے، با کے اوپر شد ہے، تو یہاں جو مد ہوگی اسے مد لازم کلمی مثقل کہا جائے گا۔ اسی طرح آگے پڑھتے ہیں، حاجک کافتن، یہاں پر بھی مد لازم کلمی مثقل ہو رہی ہے، اس کی مقدار 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں، یعنی 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، 4 سے 5 الف کے برابر۔ اب اس کی دوسری قسم ہے مد لازم کلمی مخفف۔ مد لازم کی دوسری قسم کون سی ہے؟ مد لازم کلمی مخفف، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، اور یہ سکون اصلی ہو، آپ دیکھیے کہ بعض جگہ پر سکون وقف کی وجہ سے بھی آتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں الرجیم کو الرجیم، جب ہم وقف کریں گے تو یہ سکون آتا ہے، یہ سکون وقف کی وجہ سے ہے، یہ سکون اصلی نہیں ہے، لیکن یہ جو مد ہے مد لازم کلمی مخفف، اس میں حروف مدہ کے بعد جو سکون، یہ سکون اصلی ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں سورہ یونس کے اندر 2 جگہ پر مد آئی ہے، اس سے آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، پورے قرآن پاک میں یہ مد صرف 2 مرتبہ سورہ یونس کے اندر آئی ہے۔ یہ کلمہ کون سا ہے جس میں مد ہو رہی ہے؟ آل آن، آل آن، اس کلمے میں پہلا حمزہ ہے، دوسرا الف مدہ ہے، اور تیسرا حرف لام ساکن ہے، اور لام کے اوپر جو سکون ہے سکون اصلی ہے، یہ وقف کی وجہ سے نہیں آیا، یہ ہر حال میں موجود رہتا ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی اسے مد لازم کلمی مخفف کہا جاتا ہے۔ مخفف اس لیے کہا جاتا ہے سکون کی وجہ سے، جزم کی وجہ سے۔ اب آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تشدید کی وجہ سے مثقل ہوتی ہے مد، اور جزم کی وجہ سے مخفف کہلاتی ہے۔ مد لازم کی دوسری قسم آپ نے پڑھ لی، اب اس کے بعد الحمدللہ ہم مد لازم کی تیسری قسم پڑھیں گے، مد لازم حرفی مثقل۔ مد لازم کی تیسری قسم ہے مد لازم حرفی مثقل، حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو۔ تعریف ایک بار پھر سن لیجئے گا، حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو، آپ یہ دیکھیے گا جیسے الف لام میم۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر حروف مدہ کون سے ہیں؟ یہاں پر لام کے اندر لا جو ہے یہ حرف مدہ ہے، حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، جیسے لام کی ایک تو شکل ہوتی ہے اور ایک لام کا نام ہوتا ہے، جیسے ہم کھول کر لکھتے ہیں لام الف زبر لا، اور اس کے آگے میم ساکن ہوتا ہے، تو الف سے پہلے لام پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو جاتا ہے، یعنی بن جاتا ہے، اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد لازم حرفی مثقل ہوگی۔ حرفی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اندر یہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے گا اسی طرح سے ہم پڑھیں گے الف لام میم، یعنی لام کے بعد جو میم آتا ہے وہ مثقل ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری مثال دیکھیے گا، قاسیم میم، یہاں پر یا مدہ کے بعد میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اسے مد لازم حرفی مثقل کہا جاتا ہے۔ اور اب مد لازم کی چوتھی قسم ہے مد لازم حرفی مخفف۔
مد لازم حرفی مخفف، تعریف اس کی دیکھیے، حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد سکون ہو. جیسے آپ یہاں مثال میں حروف مقطعات میں ایک لفظ ہے، اس پر مد ڈالی گئی ہوتی ہے، قاف، نون. اس پر مد کیوں لائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ قاف کو کھول کر لکھیں، جیسے کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس طرح سے لکھا جائے گا. اس میں الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے. اور اس کے بعد آخر میں فا کے اوپر سکون ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی اسے مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہے اس مد کو کیسے لکھا جاتا ہے کہ حرف قاف ہے اور اس کے اوپر مد کا سائن جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. کیسے آپ پڑھیں گے؟ قاف، نون. ان کی مقدار بھی آپ نے 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد مد لازم کی 5ویں قسم ہے، یعنی آخری قسم ہے، وہ ہے مد لازم لین. حرف لین کے بعد سکون ہو اور یہ سکون لازم ہو. مد لازم کی 5ویں قسم ہے مد لازم لین. حرف لین کے بعد سکون ہو اور یہ سکون لازم ہو، یعنی لازمی طور پر آئے، وقف کی وجہ سے نہ ہو. اور یہ حروف مقطعات میں، بلکہ میں یہ کہوں کہ پورے قرآن پاک میں صرف اور صرف یہ ایک لفظ، یعنی صرف اور صرف ایک لفظ کے اندر یہ مد آتی ہے. اور یہ کون سا لفظ ہے؟ یہاں پر غور سے دیکھیے گا، سورہ مریم کی ابتدا میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، حروف مقطعات میں یہ لکھا ہوا ہے، کاف، ہا یا عین صاد. اب یہاں جو عین ہے، عین میں دیکھیں یا لین ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو کھول کر لکھیں تو عین اس طرح لکھا جائے گا جیسے سامنے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے. اس میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے عین پر زبر ہے، تو یہ یا لین ہے. اب یا لین کے بعد جو ہے وہاں پر جو سکون ہے یہ لازم ہے. سکون جو ہے وہ لازمی سکون ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جو مد ہوگی اسے مد لازم لین کہا جاتا ہے. اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ کاف، ہا یا عین صاد. مد لازم کی 5 اقسام آپ نے سیکھی. میں پھر دوہرا دیتی ہوں کہ مد لازم کی 5 اقسام ہیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم لین. مد فرعی میں سے جو پہلی قسم ہے، مد لازم کی 5 اقسام پڑھ لی ہیں، جو کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ کو مشکل بھی نہیں لگی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ آپ سب جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کو شیئر کریں گے، کیونکہ اس سے ہم قرآن کریم کی تلاوت میں غلطیوں سے بچ سکیں گے، جس سے ہماری اصلاح تو ہوگی، لیکن ہماری تو اصلاح ہوگی ہی، لیکن جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو قرآن کریم درست پڑھنے میں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم درست تجوید سے پڑھ سکیں گے، دوسرے بھی اور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول و منظور فرمائے. اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، رہ گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں معاف فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.